28واں پارہ ہے، سورۃ الممتحنہ، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ بتانا چاہتے ہیں، ایک طرف اللہ جل شانہ ایک پیشنگوئی دینا چاہتے ہیں کہ آج جن کے ساتھ تمہاری دشمنی چل رہی ہے تو ایک وقت آنے والا کہ اللہ ان کو تمہارا دوست بنا دے گا، تمہاری آپس میں دوستی خود بخود قائم کر دے گا۔ دوسری بات کہ اللہ جل شانہ تمہیں تمام کافروں سے نیکی کرنے سے نہیں روکتے۔ جو لوگ تمہارے خلاف لڑتے نہیں ہیں، تمہارے خلاف کافروں کی مدد نہیں کرتے ہیں، تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کرتے ہیں، تو آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ آپ کے خلاف لڑتے رہتے ہیں، آپ کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کراتے ہیں، تو ان کے ساتھ دوستی کرنے والے یہ ظالم ہے، زیادتی کرنے والے ہیں، ان کو باز آنا چاہیے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قریب ہے کہ اللہ جل شانہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم لوگوں نے دشمنی رکھی ہے، اللہ دوستی پیدا فرمائے۔ اللہ قدرت والے ہیں، واللہ قدیر، اللہ جل شانہ تو دلوں کو بدلنے والے ہیں۔ انسانوں کا دل تو اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف اللہ پلٹانا چاہے پلٹا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ جن کے دل تمہارے مقابلے میں خوب گرم ہیں اور وہ 24 گھنٹے تمہارے خلاف لڑنے کی، تمہیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو محبتوں سے بھر دے اور وہ تمہارے خیرخواہ بن جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اسی واقعے کے بعد فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ میں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سخت دشمن چلے آ رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سخت درجے کے محبین اور گرویدہ بن گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی اسلام قبول کر چکے، حالانکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی موقع خالی ہاتھ نہیں چھوڑے، ہر موقع پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی ہے، لیکن جب اللہ نے ان کا دل بدل دیا فتح مکہ کے موقع پہ، فرمانے لگے اللہ کے رسول اب پوری دنیا کے اندر آپ سے بڑھ کر میرا محبوب کوئی نہیں ہے۔ پھر حضور پر جان لگانے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چند باتوں کی اجازت مانگی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اللہ کے رسول میں اسلام کے خلاف لڑا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اب میں کافروں کے خلاف اسلام کے لیے لڑوں، اور خوب لڑیں، اچھے اچھے مواقع پہ لڑیں، اور یہاں تک کہ بڑھاپے کی حالت پہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے اور یرموک کی لڑائی ہے، اور اس موقع پہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، ان کی ہمت بلند کروا رہے ہیں، ان کو ترغیب دے رہے ہیں، تو پھر اللہ جل شانہ نے ان سے کام لیا۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، اللہ پاک بخشنے والے مہربان ہیں۔ ممکن ہے جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دشمنی رکھی، جن لوگوں نے آپ کے خلاف لڑنے کی کوشش کی،
وہ بات تو ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب جب بات سمجھ میں آ گئی اور اللہ اس کے رسول ان کے ہاں سب سے زیادہ بڑھ کر محبوب بن گئے، تو اللہ ان کے تمام پچھلے گناہوں اور غفلت کو معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، یہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو کافر تمہارے خلاف لڑتے نہیں ہیں اور تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کر رہے ہیں، اللہ تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے سے منع نہیں کر رہے ہیں، نیکی کرو ان کے ساتھ۔ اس لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی والدہ تھی قتیلہ، یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اور یہ آپ کے ہاں آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا میری ماں میرے حسن سلوک کا مستحق ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، حالانکہ وہ تو مسلمان نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی، ہاں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک قائم کر لیں۔ اس لیے جو عورتیں، جو لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے ایک قاعدہ لکھا ہے، جو لوگ مسلمانوں کے پاس آ کر ایگریمنٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں، جن کو ذمی کہا جا رہا ہے، تو ان ذمیوں کے جان اور مال کی حفاظت وہ مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے۔ پھر کوئی اس کو کافر سمجھ کر مارنے کی کوشش کرے اور کوئی مارے تو اس بندے کو اس کے مقابلے میں مار دیا جائے گا، اس سے قصاص لیا جائے گا مسلمان سے، کیونکہ وہ مسلمان کے لیے باعث خطرہ نہیں ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ منع نہیں کرتے تم لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑتے نہیں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، تمہیں نکالے نہیں تمہارے گھروں سے، أَن تَبَرُّوهُمْ، ان کے ساتھ احسان کرنے کا، نیکی کرنے کے بارے میں تمہیں اللہ روکتے نہیں، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، تم ان کے ساتھ انصاف قائم کر لو، اللہ تمہیں نہیں منع کرتے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یقیناً اللہ جل شان پسند فرماتے ہیں انصاف کرنے والے کو۔ اس سے حقیقت میں اللہ علت بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جن کافروں کے ساتھ مسلمانوں کو دشمنی رکھنی وہ کون لوگ ہیں؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، تمہیں اللہ جل شانہ روکتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ تمہارے ساتھ لڑے تمہارے دین کے بارے میں، واخرجوکم من دیارکم، اور پھر تمہیں نکال چکے تمہارے گھروں سے، تمہارے اوپر اتنے ظلم و ستم کیے کہ تمہیں تمہارے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کر چکے، وَظَارُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے مدد اور تعاون کیا تمہارے نکالنے میں، أَن تَوَلَّوْهُمْ، اللہ تمہیں منع کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی قائم کرنے سے، اور اس کے باوجود بھی پھر بھی کوئی دشمن کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ دوستی رکھے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یاد رکھے یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس لیے آج بھی دنیا والے ایک طرف ایک ظالم اور جابر، ایک فاسق اور فاجر مسلمان کے خون کا پیاسا ہے اور وہ اس کے بارے میں ذرا برابر ہمدردی نہیں رکھتا، وہ مردوں کا، وہ عورتوں کا، وہ بچوں کے خون کو چوس رہا ہے، ان کی عمارتوں کو مسمار کر رہا ہے، ان کے اسپتالوں کو تباہ کر رہا ہے، ان تک پانی اور کھانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ان کے ساتھ دوستیاں قائم کیے ہوئے ہیں، ان کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمانوں کے حق میں ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، دو چار جملے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو قرآن کی ان آیتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ظالم کہتے ہیں، اور ظالم کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد و نصرت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جتنے بھی اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے منصوبے بنائیں گے، اللہ تمام منصوبوں کو خاک پہ ملائیں گے۔ مسلمان کا مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ جو کسی مسلمان کے خلاف لڑنے والا ہے، مسلمان کے خون کو حق بہانے والا ہے،
ان کے خلاف آواز اٹھا دیں۔ اس لیے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں سے ان ظالموں اور جابروں کو منافع مل رہے ہیں، ہم ان منافع میں رکاوٹ بن جائے، ہم ان چیزوں کو استعمال نہ کریں جن کے استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی معیشت کو تقویت ملتی رہتی ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم قریب ہے کہ اللہ جل شانہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ تم لوگوں نے دشمنی رکھی ہے، اللہ دوستی بنا لے۔ واللہ قدیر، اور اللہ قدرت والے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ منع نہیں کرتے تم لوگوں کو ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑے نہیں دین کے معاملے میں۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تمہیں نکالا نہیں تمہارے گھروں سے۔ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، یہ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کر لو اور تم ان کے ساتھ انصاف کر لو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یقیناً اللہ جل شانہ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، یقیناً اللہ پاک تمہیں منع کرتے ہیں، روکتے ہیں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑے تو دین کے معاملے میں۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہیں نکالنے پر انہوں نے مدد اور تعاون کیا۔ أَن تَوَلَّوْهُمْ، اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کر لو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور یاد رکھے جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی قائم کرے گا یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔